السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میٹرک کی طالبہ تھی۔ اسکول کے پروگراموں میں حصہ لینے کا شوق تھا، آواز اچھی تھی، گانے کا جنون تھا، اور یہ شوق صرف اسکول کے فنکشن میں ہی پورا ہو سکتا تھا، جہاں یوم آزادی اور دیگر سالانہ تقریبات میں نظمیں اور گیت وغیرہ بچوں سے گوائے جاتے تھے۔ میں ان بچوں میں آگے ہوتی تھی۔ والدین نہایت ایماندار اور کھلے ذہن کے تھے، اسکول کی تقریبات میں حصہ لینے سے منع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہم کو اچھا کھلایا پہنایا، جس چیز کی خواہش کی پوری ہوئی، کسی قسم کی کوئی حسرت نہ رہی تو طبیعت میں اطمینان آ گیا تھا۔ اسکول میں ایک لڑکا علی نام کا تھا، اس کا ہمارے گھر پڑوس میں ہی تھا، نیک دل اور ہمدرد قسم کا تھا۔ جب بھی باہر نکلتی محلے کے چند بدقماش لڑکے آوازیں کستے یا چھیڑنے کی کوشش کرتے تو علی جو قریب ہی کہیں موجود ہوتا باہر آ جاتا اور ان لڑکوں سے جھگڑ پڑتا، ان کی بے عزتی کر دیتا۔ دو چار بار جب اسی طرح ہوا تو دل میں علی کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ ہوتے ہوتے اس ہمدردی نے دوستی کا روپ دھار لیا تھا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا کہ لڑکوں سے دوستی کی جا سکے، کیونکہ اس قسم کی دوستی کو نبھانا بہت مشکل تھا۔ سو میں نے قدم آگے نہ بڑھایا، بس دل ہی دل میں علی کا احترام کرتی اور اس کو یاد کیا کرتی تھی۔ ایک روز ہنا نے علی کا نمبر دیا، ذرا اس سے بات کر لو، منتیں کر رہا ہے کہ نمبر پہنچا دو۔ میں نے 2 روز تک بات نہ کی تو بولی، تم کو نمبر دیا تھا، بات کیوں نہ کی؟ علی بیمار ہے۔ یہ بات سچ ہے، سہیلیاں ہی زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، کبھی کامیابی تو کبھی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ جب ہنا نے کہا علی بیمار ہے تو میں فکر مند ہو گئی اور بے اختیار فون ملا لیا، یوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات ہو گئی۔ اس نے بتایا، میں نے ہنا کو نمبر نہیں دیا تھا کیونکہ میں تمہارے گھر کے ماحول کو جانتا ہوں، یہ کام اس نے خود کیا ہے، میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ بہرحال تم نے فون کیا تو مجھے خوشی ہوئی، اور اب تم مجھے فون کرتی رہا کرو تاکہ خیریت معلوم ہوتی رہے۔ پھر میں امی سے چورے چھپے فون کرنے لگی، لیکن ایک دن انہیں پتہ چل گیا میں فون پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہوں۔ انہوں نے نگرانی شروع کر دی اور فون کرنے سے منع کر دیا۔ تبھی ایک روز ہنا آئی اور کہا، علی بہت پریشان ہے، اس نے پوچھا ہے تم فون کیوں نہیں کرتی؟ خیریت تو ہے؟ امی کو پتہ چل گیا ہے، وہ فون تالے میں رکھتی ہیں۔ میں نے بتا دیا۔ ہنا علی کے پڑوس میں ہی رہتی تھی، میں اس کو پیغام دینے لگی، یوں اس کے اور میرے درمیان وہ رابطہ بن گئی۔ وہ مخلص نظر آتی تھی، صرف اپنی چند زبانیں کی وجہ سے، لیکن دل سے مخلص نہ تھی۔ میں اس کو قابل اعتماد سمجھتی تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ کتنی منافق ہے۔ پہلے پہل بنی اور پھر رفتہ رفتہ میرے اور علی کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ ایک دن امی نے ہنا اور میری باتیں سن لی، انہوں نے جوتا اٹھا لیا اور خوب مارا۔ ہنا سہم گئی تھی، بہرحال اس بات کا اس نے فائدہ اٹھا لیا، ہمارے یہاں آنا چھوڑ دیا۔ علی سے خوب دوستی ہو گئی، مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور انہوں نے میرے خلاف باتیں کر کے مجھ کو خوب بدنام کیا اور سب کو بدظن کر دیا۔ جب اس کی سہیلی رافیہ نے مجھے بتایا کہ ہنا تمہارے بارے میں ہر کسی سے کیا کہتی پھرتی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے موقع ملتے ہی علی کو فون کیا، اس کو کہ سب بتاؤ، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، ہنا غلط نہیں کہتی، تم واقعہ بری لڑکی ہو، تبھی تو محلے گلی کے تمام لڑکے تم کو چھیڑتے تھے، وہ ہنا یا کسی دوسری لڑکی کو کیوں نہیں چھیڑتے؟ جب لڑکی خراب ہوتی ہے تب ہی خراب لڑکے اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ایسا سنا تو میرا دل پھٹنے لگا۔ وہ شخص جو مجھ کو محلے کی سب سے اچھی لڑکی سمجھتا تھا، وہی اب سب سے بری کہہ رہا تھا۔ اف میرے خدا، کیا لوگ اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ تو پھر اعتبار کس کا؟ ایک آہ سی میرے دل سے نکل گئی۔ عہد کیا خود کو مٹا دوں گی، کلیجے پر پتھر کے سر رکھ لوں گی، مگر اب کسی سے دوستی بھی کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں گی۔ بس ایک دوستی ہی کافی ہو گئی تھی۔ کم سنی میں اگر کوئی اچھا لگے تو دل و ذہن میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ گھاؤ پھر کبھی بھرتے ہی نہیں۔ اسے جتنا بھلانا چاہا نہ بھلا سکی، گھائل دل گھائل ہی رہا۔ اب ہنا مجھے زہر لگتی تھی، میری کلاس فیلو تھی، مگر اس کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی میری جب کلاس میں آتی دور بیٹھی مگر زیر لب مسکراتی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہو گئی۔ کہتے ہیں عورت پہلی محبت کو بھلانے کے لیے دوسری محبت میں پہلی محبت کے آثار تلاش کرتی ہے، مگر میں نے علی کی بے وفائی کو ایسے دل سے لگا لیا کہ بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں میٹرک کا رزلٹ آ گیا اور میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے مجھے یس مردہ دیکھا، بہت سمجھایا کہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھو اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچو۔ اسی دوران میرے تایہ ذات علی شان نے
LLB کر لیا، مجھ کو بچپن سے پسند کرتا تھا، اس کا رشتہ میرے لیے آیا، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا دل علی کو یاد کر کے روتا رہتا۔ میں بری لڑکی نہیں تھی، محنتیں بھی بہت تھی، علی سے شدید محبت کی تھی، پھر میں مجرم بن گئی محض حنا کی وجہ سے۔ جب کالج میں قدم رکھا تو کچھ دل بہل گیا، 1 سال تو آرام سے گزر گیا، مگر دوسرے ہی سال میں زندگی میں عجب موڑ آ گیا۔ میں انگریزی میں چل نہ پا رہی تھی، روز امی ابو سے کہتی مجھ کو ٹیوشن لگوا دیں ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی۔ تب انہوں نے اکیڈمی میں داخلے کے لیے اجازت دے دی۔ یہاں کا ماحول کھلا تھا، مگر میں اپنے کسی کلاس فیلو سے فری نہ تھی، بس ضرورت کے تحت بات کر لیا کرتی تھی۔ مگر ایک لڑکا تھا جو مجھ سے بات کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا، اتفاق میں کہ وہ علی کا ہم شکل تھا اور بولنے کا انداز بالکل کس کے جیسا تھا، اس لیے میری نظر میں بار بار اس کے چہرے کی طرف اٹھتی تھی۔ اس کو گٹار بجانے کا بہت شوق تھا اور میں نے پیانو سیکھا تھا، ہماری دلچسپی مشترکہ تھی۔ میں اس کی باتوں کا جواب دینے لگی، ہماری اکثر بریک میں موسیقی پر بات ہونے لگی، یوں آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم بہت زیادہ خوش تھے۔ زین نے اپنی ماں سے مجھے ملوا دیا اور وعدہ کیا وہ اپنی ماں کو رشتے کی بات کرنے کے لیے ضرور بھیجے گا۔ یہ ایک سیدھی سادی سچی دوستی کی ابتدا تھی جس میں زین کی طرف سے شادی کا تصور بہت واضح تھا۔ اس کے والد امریکہ میں تھے، وہ ایک لائق آدمی تھے، بہت اچھا ان کا بزنس تھا اور کافی رقم اپنی فیملی کو بھجواتے رہتے تھے۔ زین پرسکون ماحول کا، پروردہ اور مثبت سوچوں کا حامل لڑکا تھا، کافی خوش مزاج تھا۔ تبھی ہمارے 2 سال ایک خوشگوار تعلق کے ساتھ گزر گئے اور وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اب میں BA میں تھی اور شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے BA اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اچانک ایک دن زین نے مجھ کو ایک بری خبر سنا دی جو اس کے لیے ایک اچھی خبر تھی کہ اس کا اسکالرشپ پر بیرون ملک جا رہا تھا۔ اس خبر سے میں مضطرب ہونا لازمی تھا کیونکہ علی کی یاد کی تلخی نے میرا سانس بند کیا ہوا تھا۔ ایسے حوث کے عالم میں زین کا ساتھ اس خوشگوار جھونکے کی مانند تھا۔ اس کی دوستی میں نے علی کو بھلا دیا تھا شاید، مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہ بھی ایک روز مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ خط لکھے گا، فون بھی کرے گا۔ میں نے امی کو اس کے متعلق بتا دیا کہ وہ اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر وہ تو چلا گیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ شروع میں بے شک اس نے مجھ کو نہیں بلایا اور اپنے وعدے پر قائم رہا، باقاعدگی سے خط لکھتا تھا، فون بھی کیا کرتا تھا، لیکن پھر اس کے خط کم ہونے لگ گئے، فون بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ ان دنوں میں سخت مضطرب میں تھی اور کسی نئے دکھ سے آشنائی کے خوف سے سہمی رہتی تھی۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب اس نے مجھے آخری خط لکھا جس میں التجا تھی کہ تم مجھے بھول جاؤ، میری بہت ساری مجبوریاں ہیں اور میں تم کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں طویل عرصے تک پاکستان میں نہیں آ سکوں گا اور تم سے شادی بھی اب نہ ہو سکے گی، لہٰذا میرا انتظار مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ میں تو زندگی پر اس کا انتظار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی خاطر بہت سے رشتہ داروں کو ناراض کیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، میرے لیے خودکشی کرنے کو تیار تھے۔ ماں باپ الگ ناراض تھے کہ میں اتنے اچھے رشتوں سے انکار کر دیا کرتی تھی کہ وہ یہ جانے میں کون سے خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ BA کرتے ہی میرے لیے ان گنت رشتے آنے لگ گئے۔ ہر رشتے پر والدین کچھ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے سبھی والدین چاہتے ہیں ان کی بیٹی کسی اچھی فیملی میں بیاہی جائے اور ان کے کندھوں سے اس فرض کا بوجھ اتر جائے جس بوجھ سے اس دنیا کی راتیں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ میں لیکن بہت دکھی تھی، لگتا تھا شاید اب میرے خوشی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جن دنوں BA کے امتحانات دے رہی تھی میں نے شام کو کمپیوٹر کالج جوائن کر لیا کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ کالج میں ہمارا ایک گروپ بن گیا تھا اور اس گروپ کے ایک لڑکے نے میری اداسی کی وجہ دریافت کی، میں نے ٹال دیا، وہ باز نہ آیا، روز ہی مجھے اس کے متعلق سوالات کرنے لگا۔ حسن کے انداز گفتگو میں اس قدر اپنائیت تھی کہ ایک دن بالآخر مجھ کو اس کو ساری اپنی کہانی سنانی پڑ گئی۔ اس نے نہایت ہمدردی سے میری کہانی کو سنا۔ اب وہ میرا بے حد خیال رکھنے لگا۔ جب میں کلاس میں ہوتی اس کی ساری توجہ مجھ پر رہتی، لگتا تھا اس کی زندگی مجھ سے جڑ گئی ہے۔ خدا نے میری قسمت ہی ایسی بنائی تھی۔ جب میں نے اس کی توجہ سے متاثر ہونے لگی تو اس نے مجھے فون کیا کہ ابھی تم کو ایک اور فون آئے گا، وہ سن لینا۔ میں خوش تھی کہ شاید حسن کے گھر والوں کا ہوگا اور میری بے قید زندگی کے دن تمام ہو جائیں گے، مگر وہ حسن کے ایک دوست کا تھا جس نے مجھے پہلے سلام کیا اور حسن کے بارے میں بتایا کہ وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے
اور پڑھ لکھ کر چلا جائے گا، آپ اس کے خیال میں اپنا قیمتی وقت برباد مت کریں۔ آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سوال پر اس نے کہا، بات یہ تھی جب آپ کو اداس دیکھا تو ہم سب دوستوں میں شرط لگ گئی کہ کون اس لڑکی سے بات کرے گا اور اس کو اپنا بنائے گا، تو حسن نے کہا تھا میں۔ 3 ماہ لگ گئے مگر حسن یہ شرط جیت چکا تھا، یعنی اس نے آپ کو جال میں پھنسا لیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ امی فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے جہاں 2 دن میں گمسم رہی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، مگر گھر آ کر میں بہت روئی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ پھر میں نے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا، مجھ کو چپ لگ گئی تھی، میں ذہنی مریضہ بن گئی۔ کوئی بات کرتا میں جواب نہ دیتی، لیکن اکیلے میں خود سے باتیں کیا کرتی تھی۔ لوگ مجھے اچھے نہ لگتے تھے، بس اپنی ہی دنیا میں رہنے لگی۔ ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا، آخر کیوں ہمیشہ میں ہی ٹھکرائی جاتی ہوں جبکہ میں بری لڑکی نہیں ہوں؟ اس سوال کا جواب میں ڈھونڈ نہیں پاتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میں ذہنی مریض بن گئی تھی۔ لگتا تھا جینے کی آس ختم ہو گئی ہے، مرد ذات کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ علی سے ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، جو میری زندگی میں پہلی بار کا خنق جھونکا تھا۔ اس کے پیار کی خنقی کو آج تک دل محسوس کرتا تھا۔ امی ابو میری حالت پر پڑھتے تھے، سخت پریشان رہتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی پریشانی محسوس کر کے مجھ کو بھی شدید دکھ ہوتا تھا۔ آخر میرا ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت خوبصورت، اپنا بزنس۔ لوگوں نے اس قدر اصرار کیا کہ والدین انکار نہ کر سکے اور مجھ سے پوچھے بغیر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ میں حواس باختہ گھر میں پھرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے لڑکے کو دیکھنے کے بارے میں کہا، مگر میں نے دیکھنے سے منع کر دیا تھا۔ تب وہ نکاح نامہ سائن کرانے لائے اور میں نے والدین کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی سے سائن کر دیے کہ مرد ذات میرے لیے سب ایک ہی جیسے تھے، جو لڑکی کو بس کچھ دنوں کے لیے اپنا بناتے اور پھر راستہ بدلتے یا بھلا دیتے تھے۔ نکاح کے بعد رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ ایک زندہ لاش کو اٹھا کر ڈولی میں ڈال دیا گیا۔ یوں میں پیا گھر چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ 2 اجنبی ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحات کے بعد آہستہ آہستہ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک شناسہ صورت کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ واقعہ علی ہے۔ یاد ہے میرا کیا اس کا تصور اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ ہر صورت میں مجھ کو علی کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا، اور جب علی نے میری انگلی میں منہ دکھائی کی وہی انگوٹھی پہنائی جو کبھی میں نے اس کو تحفے کے طور پر دی، تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائی اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ میرے سامنے میرا علی ہی تھا، وہ حقیقت کے روپ میں میرے خوابوں کی تعبیر تھا اور جس کے تصور میں سایوں کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی۔ تو کیا آج واقعی میرا حقیقی ہمسفر بن گیا تھا، جو میری پہلی محبت تھا؟ تم نے اتنے سال مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے شکوہ کر دیا، مجھ کو بھلا دیا اور بھول جانے کو کہا تھا۔ کیوں؟ آخر ان سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ علی بولے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا جتنا میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، تم کیا جانو۔ غیر ملک جا کر ہم پاکستانی کو کتنے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنے سخت دن ہوتے ہیں، محبوب تو کیا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، سبھی کو بلانا پڑتا ہے۔ میرے دوست تم پر نظر رکھتے تھے، میں ان سے رابطے میں رہتا تھا، تم میرے لیے بنی تھی۔ خدا سے دعا کرتا تھا تمہاری کسی اور سے شادی نہ ہو اور پھر تم مجھے مل جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لی۔ میں اپنے حالات سے اس دوران لڑتا رہا۔ آج خدا نے کامیابی عطا کی، دولت، اور تم کو بھی مجھے بخش دیا، جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد وہاں بزنس شروع کیا، ملازمت بھی کی۔ آج میں خدا کے فضل و کرم سے ایک اعلیٰ مقام پر ہوں۔ تمہارے والدین کا کہنا تھا کہ اب تم کو رشتے کے بارے میں نہیں بتائیں گے کیونکہ تم ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہو، اور ہنا اس کا کیا بنا؟ میں نے سوال کر دیا۔ اس نے مجھ کو بدظن کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں دل سے بدظن نہ ہو سکا۔ تاہم ہنا کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ شادی کے 2 سال بعد اس کو طلاق ہو گئی تھی اور اب وہ گھر بیٹھی ہے۔ آج میں علی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، 2 بچے کی ماں ہوں۔ علی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میری لڑکیوں سے یہی گزارش ہے، کبھی کسی پر اعتماد نہ کریں، وہی کریں جو ماں باپ کہتے ہیں۔ امید ہے دوستو کہ آپ کو ہماری یہ کسی کی زندگی پر بیتی سچی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے
کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔